اعلان نبوت کے چوتھے سال سورہ حجر کی آیت فاصدع بما تؤمر نازل فرمائی، اور اللہ تبارک و تعالی نے حکم فرمایا کہ اے محبوب، جو آپ کو حکم دیا گیا ہے اس کو علی الاعلان بیان کریں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کے بعد علی الاعلان یعنی کھلم کھلا دین اسلام کی تبلیغ فرمانے لگے اور شرک و بت پرستی کی کھلم کھلا برائی فرمانے لگے، اور تمام قریش بلکہ تمام اہل مکہ بلکہ پورا عرب آپ کی مخالفت پر اتر آیا، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور مسلمانوں پر تکلیف دینے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ظلم و ستم۔ کفار مکہ خاندان بنو ہاشم کے انتقام اور لڑائی بھڑک اٹھنے کے ڈر سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو قتل تو نہ کر سکے، لیکن طرح طرح کی تکلیفوں سے آپ پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنے لگے۔ چنانچہ سب سے پہلے تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کاہن، ساحر، شاعر، مجنون ہونے کا ہر کوچہ و بازار میں زوردار پروپیگنڈا کرنے لگے۔ آپ کے پیچھے شیطان لڑکوں کا گروہ لگا دیا گیا جو راستے میں آپ سے مذاق کرتے اور گالیاں دیتے اور دیوانہ ہے کا شور مچا مچا کر آپ پر پتھر پھینکتے۔ کبھی کفار مکہ آپ کے راستے میں کانٹے بچھاتے اور کبھی آپ کی مقدس اور نازک گردن میں چادر کا پھندا ڈال کر گلا گھونٹنے کی کوشش کرتے۔ روایت ہے کہ ایک مرتبہ آپ حرم کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے، ایک سنگ دل کافر نے آپ کے گلے میں چادر کا پھندا ایسا ڈالا کہ آپ کا گلا گھٹنے لگا۔ چنانچہ یہ منظر دیکھ کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بے قرار ہو کر دوڑ پڑے اور اس کافر کو دھکا دے کر دفع کیا اور یہ کہا، تم لوگ ایسے شخص کو قتل کرتے ہو جو یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے۔ اس دھکا میں حضرت ابوبکر صدیق نے کافروں کو مارا بھی اور کافروں کی مار بھی کھائی۔ کفار مکہ آپ کے معجزات اور روحانی تاثیرات اور تصرفات کو دیکھ کر آپ کو سب سے بڑا جادوگر کہتے۔ جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قرآن شریف کی تلاوت فرماتے تو یہ کفار قرآن کو لانے والے یعنی جبریل اور قرآن کو اتارنے والے اللہ تبارک و تعالی اور آپ کو گالیاں دیتے اور گلی کوچے میں پہرا بٹھا دیتے کہ قرآن کی آواز کسی کے کانوں تک نہ پہنچے، اور تالیاں پیٹ پیٹ کر اور سیٹیاں بجا بجا کر اس قدر شور و غل کرتے کہ قرآن کی آواز کسی کو سنائی نہیں دیتی۔ جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کسی عام مجمع میں یا کفار کے میلوں میں قرآن پڑھ کر سناتے یا دعوت ایمان کا وعظ فرماتے تو آپ کا چچا ابو لہب آپ کے پیچھے چلا چلا کر یہ کہتا کہ اے لوگو، یہ میرا بھتیجا ہے، اس کی بات نہ سنو، یہ پاگل ہو گیا ہے، یہ دیوانہ ہو گیا ہے، یہ جھوٹا ہے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ذوالمجاز کے بازار میں دعوت اسلام کا وعظ فرمانے کے لیے تشریف لے گئے اور لوگوں کو کلمہ حق کی دعوت دی تو ابو جہل آپ کے اوپر دھول اڑاتا جاتا تھا اور کہتا جاتا، اے لوگو، اس کے فریب میں مت آنا، یہ چاہتا ہے کہ تم اپنے لات و عزیٰ یعنی بتوں کی پوجا چھوڑ دو۔ اسی طرح ایک مرتبہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حرم کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے تو ابو جہل نے کہا، کوئی ہے جو آل فلاں کے ذبح کیے ہوئے اونٹ کی اوجھڑی لا کر سجدے کی حالت میں ان کے اوپر رکھ دے۔ یہ سن کر ایک کافر اٹھا اور اونٹ کی اوجھڑی لا کر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کندھوں مبارک پر رکھ دیا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سجدے میں تھے، دیر تک وہ اوجھڑی کندھے اور گردن پر پڑی رہی اور کفار ٹھٹھا مار مار کر ہنستے رہے اور مارے ہنسی کے ایک دوسرے پر گر گر کر پڑتے رہے۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو اس وقت بہت چھوٹی عمر کی تھیں، آئیں اور ان کافروں کو برا بھلا کہتے ہوئے اس اوجھڑی کو آپ کے اوپر سے ہٹا دیا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دل پر کفار کی اس شرارت سے بہت بڑا صدمہ گزرا
اور نماز سے فارغ ہو کر 3 مرتبہ یہ دعا مانگی، اے اللہ تو قریش کو اپنی گرفت میں لے لے۔ پھر ابو جہل اور دوسرے بڑے بڑے کفار کا نام لے کر یہ دعا مانگی کہ اللہ تو ان کو اپنی گرفت میں لے لے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، خدا کی قسم میں نے ان کافروں کو جنگ بدر میں دیکھا کہ ان کی لاشیں زمین پر پڑی ہوئی تھیں، پھر انہیں کفار کی لاشوں کو نہایت ہی ذلت کے ساتھ بدر کے ایک گڑھے میں گھسیٹ کر ڈال دیا گیا۔ پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان گڑھے والوں پر خدا کی لعنت ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر کفار مکہ نے بہت ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا انجام ویسا ہی فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مسلمانوں کو ہدایت نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔